اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء سرکار امام زمان. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پر محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات على محمد وعلى محمد كذا. محرم کا مہینہ آغاز ہو چکا ہے اور محرم کے مہینے کے آغاز ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح مومنین اپنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں تاکہ فرش عزا بچھائیں، مجلس اور ماتم کی صفیں برپا کریں، اسی طرح باطل کی طرف سے بھی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں کس طرح اپنے غلط پروپیگنڈوں کے ذریعے سے، اپنی باطل تبلیغ کے ذریعے سے اس چیز کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، اس پہ ایک سوالیہ نشان کر دیا جائے کہ یہ چیز کہاں سے آئی، رونا کہاں سے آیا، گریا کہاں سے آیا، اس کی ضرورت کیا ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، قرآن میں اس کے بارے میں دلیل نہیں ملتی، رسول کی سیرت میں اس میں کوئی دلیل نہیں ہے. مگر ہر شیعہ کو خصوصاً جو کام ہم کرتے ہیں کوشش ہونی چاہیے اگر کوئی اعتراض کرے تو جواباً ہمارے پاس جواب تیار ہو، جواباً کوئی دلیل موجود ہو جو ہم بتلا سکیں. اب جہاں تک خود رونے اور گریے کا تعلق ہے کئی دلیلیں ہیں. جیسے ایک اچھی دلیل ہے جس میں خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، کہ جب فرعون ڈوبا ہے اس پر نہ زمین روئی ہے نہ آسمان رویا ہے. خدا کہہ رہا ہے جب فرعون ڈوبا ہے اور مرا ہے، غرق ہو کر مرا ہے، نہ اس پہ زمین روئی ہے نہ اس پہ آسمان رویا ہے. اس آیت میں سے مفہوم یہ نکلتا ہے، اس آیت کو ریورس کر دیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کچھ ایسی بلند ہستیاں موجود ہیں جن کے مرنے یا جن کی شہادت سے زمین بھی روئی ہے اور آسمان بھی رویا ہے. اس آیت کا مطلب یہ نکلتا ہے، ظاہر آیت کو ریورس کر لیں، پہلے کہا نہ زمین اس پہ روئی نہ آسمان اس پہ رویا، یعنی کچھ ایسی بلند مرتبہ ہستیاں موجود ہیں جن پر زمین بھی روئی ہے اور آسمان بھی رویا ہے. مگر اس آیت کا دوسرا پہلو بھی ہے. مفسروں نے مختلف پہلو، ایک آیت کو سمجھنے کے لیے ایک آیت کے 70 پہلو ہوتے ہیں اور ان 70 پہلوؤں کے اور 70 پہلو ہوتے ہیں. اب اس آیت کا ایک دوسرا پہلو بھی یہ ہے، کبھی کبھار ہم ایسے کرتے ہیں، بات کرتے وقت بھی ہم کبھی کبھار کہتے ہیں ظرف ہیں مراد مظروف ہوتا ہے. اب ظرف کیا ہے، مظروف کیا ہے؟ دیکھیے یہ گلاس ہے ظرف اور اس کا مظروف ہے پانی، اسے کہتے ہیں ظرف اور مظروف. یہ بوتل کیا ہے؟ ظرف ہے.
اس کا مظروف کیا ہے؟ پانی. یہ ٹشو کا ڈبہ ظرف ہے، اس کا مظروف کیا ہے؟ ٹشو. ظرف یعنی جس چیز میں اندر وہ ہے، برتن، اور اس کے اندر جو چیز ہے اسے کہتے ہیں مظروف. ایک تھیلا ظرف ہے، اس کے اندر کتابیں مظروف ہیں. ایک مثال کے طور پہ ڈبہ ظرف ہیں، اس کے اندر جو تیلیاں ہیں میچز کے ڈبے میں اسے مظروف کہتے ہیں. کبھی کبھار ہم بات کرتے ہوئے کہتے ظرف ہیں مگر مراد اور مقصد مظروف ہوتا ہے. وہ کیسے؟ میں نے چائے کی 2 پیالیاں پی. ارے پیالی بھی پی گئے؟ نہیں، پیالی نہیں پی، پیالی کے اندر میں نے چائے پی ہے. یعنی کہہ ظرف رہے ہیں، مراد مظروف ہیں. 2 گلاس میں نے پیے. آپ نے گلاس پی لیے؟ نہیں، گلاس نہیں پیا، گلاس کے اندر پانی پیا ہے. یعنی کہہ ظرف رہے ہیں اور مراد مظروف ہے. قرآن میں بھی یہی کہا. ہم کہتے ہیں دریا بہہ رہا ہے، دریا تو نہیں بہتا، دریا میں اندر پانی بہہ رہا ہے. کہتے ظرف ہیں، مراد مظروف ہوتا ہے. قرآن نے کہا فَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، گاؤں سے پوچھو. گاؤں سے نہیں پوچھا جاتا، گاؤں والوں سے پوچھا جاتا ہے. کہا ظرف تھا، مراد مظروف تھا. تو خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا. یعنی زمین بھی روئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر رہنے والے بھی روئے، آسمان بھی روئی، آسمان پہ بسنے والے بھی روئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظرف کہہ رہے ہیں، مراد مظروف ہیں کہ آسمان میں رہنے والے روئے. اگر یہ دوسرا مفہوم لیں تو یہ ہر شہید کے لیے ہے. ہر شہید راہ حق کے لیے زمین پہ رہنے والے بھی روتے ہیں اور آسمان پہ بسنے والے بھی روتے ہیں. مگر اگر وہ پہلا مفہوم لیا جائے کہ زمین بھی روئی اور آسمان بھی رویا تو پھر یہ آیت خاص طور پہ کربلا کے شہیدوں کے بارے میں ہے کہ ان پہ نہ صرف زمین والے اور آسمان والے روئے بلکہ حقیقت میں خود مظروف یعنی زمین بھی روئی اور آسمان بھی رویا. یہ صاف آیت ہے جس کو آپ دلیل کے طور پہ یاد کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد کچھ دوسرا پروپیگنڈا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ بھائیو جو مر جاتا ہے اس پہ رویا نہیں جاتا. کیوں نہیں روئے؟ کیونکہ مرنے والے کو اذیت ہوتی ہے. اب دیکھیے پروپیگنڈے کیسے عجیب عجیب احمقانہ اور کہا جائے ہنسنے والے مذاق والے کہ بھائی رو ہم رہے ہیں، اذیت ان کو ہو رہی ہے. جیسے کہ میں کچھ کروں اور اس کا عذاب کسی اور کو ملے. اور کہتے ہیں حدیث میں ہے. ہاں اگر حدیث میں بھی ہے تو حدیث کو بتانے والے رسول نے بھی تو یہ کہا کہ اگر کوئی حدیث تمہیں مل جائے جو قرآن کے خلاف ہو اس حدیث کو دیوار پہ دے مارنا. وہ میری حدیث نہیں، وہ من گھڑت بنائی ہوئی حدیث ہے جو انہوں نے گھڑی ہے. قرآن میں خدا کہہ رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم کسی کا بوجھ کسی اور کی پیٹھ پر نہیں ڈالتے. گناہ کسی نے کیا کسی اور کو سولی پہ لٹکا دیا. رو ہم رہے ہیں اور بیچارے اس مرحوم کو عذاب ہو رہا ہے. اگر یہ صحیح تو کل سے ہر ایک اپنے دشمن پہ گریا کرنا شروع کر دے کہ زندگی میں تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، چلو اب مر گیا ہے بیٹھ کے اس کے لیے گریا کریں کہ اس کو جہنم کے عذاب ملے. صلوات پڑھیں محمد علی محمد محمد. یعنی ایسے دلائل جو قرآن کی صاف صاف آیتوں کے خلاف ہیں، جو عزاداری پہ اعتراض کیے جاتے ہیں. انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر مختلف لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے. مختلف اعتراضات ہوتے ہیں جس ان میں سے یہ 2 اعتراضات جن کا آپ جواب ضرور خصوصاً ان چیزوں اگر مجلس کی ساری چیزیں یاد نہیں رہتی، بالکل نہیں رہتی، خصوصاً اجتماعی حافظہ کمزور ہوتا ہے. اجتماعی حافظہ میں سب کو آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں، لوگ بھول جاتے ہیں. اگر ایک بندے کو پرسنل کہوں وہ یاد رکھتا ہے اور مجلس کی لوگ چیزیں بھول جاتے ہیں. مگر جو دلائل خاص ہیں ان کو ضرور یاد رکھیں کہ اگر کسی نے پوچھ لیا تو میں نہیں کہوں کہ ہم کرتے ہیں، ہماری ثقافت ہے، کلچر ہے، ہمیں نہیں معلوم، بچپنے سے کرتے آئے. نہیں، ہم تحقیقی مسلمان بنے، خاندانی مسلمان نہ بنے. ہم تحقیقی مسلمان نہیں ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، اسی لیے ہم وہ جوابات نہیں دے پاتے. صلوات پر محمد والے محمد کی ذات. کل ولایت کا تذکرہ ہو رہا تھا
کہ ولایت وہ اللہ کی اتھارٹی، وہ اللہ کی دیا ہوا اختیار جو ہستیوں کو خدا نے دیا ہے، پہلے خدا نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے کہ میں اللہ سب سے پہلے ولی ہوں، اور میرے بعد کون ہیں؟ میرے پیارے نبی، میرے پیارے بھیجے ہوئے رسول تمہارے ولی ہیں، اور ان کے بعد وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آئے۔ اس طرح سے خدا نے ولایت اور اختیار ایک ہی، کل آپ نے سنا خدا نے اپنے آپ کو نبی قرآن میں نہیں کہا، خدا کے 99 ناموں میں سے کوئی نبی نہیں ہے، مگر خدا کے 99 ناموں میں ولی ہے۔ خدا نے قرآن میں اپنے آپ کو ولی کہا ہے، یعنی کیا؟ اس کی دلیل یہی تھی کہ ولایت کا مقام نبوت سے بلند ہے۔ یہ گفتگو ہماری چل رہی تھی۔ اب دیکھیے ولایت میں ہم وہاں پہنچے تھے کہ کبھی کبھار جزوی ولایت لوگوں کو مل جاتی ہے، کلی ولایت اہل بیت کے پاس ہے، مگر جزوی ولایت خدا بندوں کو دے سکتا ہے، نیک لوگوں کو دے سکتا ہے جو مقام عبودیت پہ پہنچے ہیں، جو اللہ کا بندہ، جنہوں نے اللہ کا بندہ بن کے دکھایا، انہیں بھی اللہ اپنی ولایت کا ایک چھوٹا سا پرسنٹیج، ایک چھوٹا سا ڈراپ سمندر میں سے دے دیتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں وہ کام کر سکتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض لوگوں کو ولایت عطا کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا میں جو بھی ہیں لوگ برابر نہیں ہیں، یہاں تک کہ مومنین کو خدا نے قرآن میں کہا ہے ہم نے کسی کو زیادہ رزق دیا، ہم نے کسی کو کم دیا، یعنی انسان رزق کے طور میں بھی برابر نہیں ہے۔ کہیں خداوند متعال نے کہا کہ نبی برابر نہیں ہے، کہ کوئی نبی بلند مقام کا مالک ہے، کوئی نبی کم مقام کا مالک ہے۔ پھر کہیں خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض ومنهم من کلم اللہ، بعض نبیوں کو ہم نے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، بعض رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، بعض انسانوں کو ہم نے بعض انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ انظر کیف فضلنا، دیکھو ہم نے کیسے بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ یعنی نبی سارے برابر نہیں ہیں، رسول سارے برابر نہیں ہیں، انسان سارے برابر نہیں ہیں۔ زمینوں کو بعض زمینوں پر فضیلت دی ہے، کسی مکے کو مکے کی زمین کسی کو بنا دیا، کسی کو کربلا معلی بنا دیا، یعنی زمینوں کو بھی زمینوں پر فضیلت ہے۔ زمینیں برابر نہیں ہیں، انسان برابر نہیں ہے، یہاں تک کہ پھل بھی برابر نہیں ہے، سبزیاں بھی برابر نہیں ہیں، لوگ برابر نہیں ہیں۔ اور پھر جب فضیلتوں کو خدا نے گنوانا شروع کیا، یہاں تک کہ جب فضیلت اپنے عروج پر پہنچی، کہا یہ آخری نبی ہے، نبی برابر نہیں ہے، مگر یہ عظیم ترین نبی ہے۔ یہاں ختم نبوت کا اعلان ہو گیا کہ نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ مگر مالک اب کیا نبی نہیں آئے گا؟ کیا ہدایت کی بھی کسی کو ضرورت نہیں ہے؟ ہاں ہدایت کی تو ضرورت ہے۔ کیا گمراہ پیدا نہیں ہوں گے؟ پیدا ہوں گے۔ تو یہاں تو اعلان ہو رہا ہے کہ نبی ختم ہو گئے، رسول ختم ہو گئے، بلند ترین مرتبہ جس نبی کو دیا وہ احمد مرسل تھے۔ اب ان سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں۔ یہاں نبوت ختم ہو گئی، یہاں رسالت ختم ہو گئی۔ کیا بعد میں کوئی آنے والے لوگوں کو، قوم کو ہدایت کی ضرورت نہیں؟ ہاں ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو مالک اس کا کیا بندوبست کیا ہے؟ ہاں نبی کوئی نہیں آئے گا، محمد نہیں آئے گا، مگر محمد جیسے آئیں گے جو محمد کے رستے کو لے کر چلیں گے۔ اب محمد جیسے کون ہے؟ محمد جیسی وہی ہستی ہے جب پیدا ہوئی تو رسول کے گود میں تھی، اور جب رسول دنیا سے گئے رسول کا سر ان کے گود میں تھا۔ وہ کون ہستی ہے؟ وہ علی کے سوا کوئی اور نہیں۔ میں قربان جاؤں اس علی پر کہ جب آنکھ کھولی رسول کے گود میں تھے، اور جب رسول دنیا سے گئے رسول کا سر علی کے گود میں تھا۔ یہ وہ علی ہیں جو مثل رسول ہیں۔ رسول نہیں ہوگا مگر مثل رسول ضرور آئیں گے۔ آیت ولایت ہمیں بتلا رہی ہے نبی نہیں آئیں گے مگر نبی جیسے ضرور آئیں گے، انہیں اللہ نے ولایت دی ہے۔ اب ولایت
عام محبت تو چلو ہم تذکرے سننے میں ہمیں آ جائے گی، مگر ولایت ہم نے کہا دو قسمیں ہیں، ولایت عملی اور ولایت نظری۔ ولایت نظری یعنی نظریہ، ہمیں یقین ہے کہ مولا ہے علی، مولا کو اللہ نے اختیار دیا ہے، مگر جب یہ یقین اور یہ نظریہ، یہ تھیوری جب تک ولایت عملی کے ساتھ نہیں ملے گی، یہ ولایت سے ہم وہ برکتیں، وہ اصل برکتیں حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ دونوں ساتھ میں جب چلیں گے، نظریہ اور عمل، ولایت عملی اور نظری، تب جا کے ہمیں فیض ملے گا۔ جیسے ایک شخص تھے، عالم دین تھے، عراق کے بارے میں واقعہ ہے، کہتے ہیں میں ایک گاؤں میں جاتا تھا وہاں تبلیغ کے لیے، پہلا سال تھا میں گیا اور رمضان پورا 30 دن میں نے ادھر گزارے۔ وہاں ایک بوڑھا شخص تھا جو مومن نہیں تھا، شیعہ نہیں تھا، مومن نہیں تھا، عام مسلمان تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا اس پہ کام کرنا شروع کروں، بالکل جاہل آدمی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، دیہات کا رہنے والا تھا۔ تو اس سے بات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا تمہارا بڑا کون ہے، تمہارا راجا کون ہے، تمہارا بڑا کون ہے، تمہارا مولا کون ہے؟ کہا وہ صاحب ہیں، گاؤں کے سیٹھ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہم وہ ہیں، اس طرح۔ تو اس بوڑھے نے عالم سے پوچھا آپ کا بڑا کون ہے، آپ کا شیخ کون ہے، آپ کی راجا کون ہے؟ کہا ہمارے راجا جو ہیں نا ایسے ہیں کہ جہاں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی ان کو بلائے اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ ابھی گاؤں والا کہا جہاں بھی کوئی بھی اس کو بلائے مدد کے لیے آ جائیں گے؟ کہا یہ ہوئی نا بات، اسے کہتے ہیں راجا، اسے کہتے ہیں مولا۔ ہمارا مولا تو کیا ہم اس کی مدد کے لیے جاتے ہیں، کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، ہم اس کے سپاہی ہیں، مگر آپ کا راجا تو بڑا طاقتور ہے کہ اس کو جہاں بھی جو بھی بلائے۔ ہاں، کہ نام کیا ہے اس کا؟ کہ نام ہے اس کا علی۔ اب اس عالم نے کہا آگے میں نہیں جاتا، آگے جاؤں گا اس کو پتہ چلے گا، یہ میرے سے بھاگ جائے گا، آہستہ آہستہ میں اس پہ کام کرتا ہوں۔ پھر آہستہ سے رمضان بھی ختم ہو گیا، یہ عالم دین چلے گئے۔ کہا اب اگلے سال آؤں گا، آہستہ اور مولا کی معرفت دلاؤں گا، آہستہ آہستہ سے کلمہ پڑھوا دوں گا، شیعہ کرا دوں گا۔ اب اگلے سال مگر جب یہ عالم دین گاؤں میں پہنچے تو دیکھا، پوچھا کہاں ہے وہ صاحب بوڑھا؟ لوگوں نے بتایا وہ تو مر گیا۔ ان کو بڑا افسوس ہوا، ارے اس کے دل میں مولا کی محبت تو آ گئی تھی، بس ولایت کی اب بات ہی تھی کہ ولایت آ جائے، محبت آ گئی تھی، ولایت ڈالنا تھی مولا کے دل میں۔ اس کے گھر گیا، بوڑھوں سے اس کے بچوں سے ملاقات کی اور ان کے گھر میں رات ٹھہرے۔ رات میں وہ عالم دین وہاں سو گئے، خواب میں اسی بوڑھے کو دیکھا۔ بوڑھے نے کہا مولانا صاحب آدھی بات بتا کے مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اتنے پرابلم میں ڈال دیے۔ کہا کیا ہوا، کیا مسئلہ ہوا؟ کہا جب مجھے دفنا کے چلے گئے تو سب لوگ چلے گئے، تنہا رہ گیا، فرشتے آ گئے منکر و نکیر، انہوں نے مجھ سے پوچھا من ربک، تیرا رب کیا ہے؟ میں نے کہا خدا ہے۔ من نبیک، میں نے کہا رسول ہے۔ کہا من امامک، اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا میرا امام کون ہے، کسی نے مجھے بتایا نہیں تھا، اب میں گھبرا گیا۔ اب انہوں نے گرز اٹھایا، جلدی بتاؤ تمہارا امام کیا ہے۔ میں گھبرا گیا، مگر آپ کی بات مجھے یاد تھی کہ آپ کا جو راجا ہے، آپ کا جو بڑا ہے، دنیا کے کسی حصے میں اس کو کوئی بھی بلا لے اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ مجھے صرف ان کا نام پتا تھا، میں نے بس کہا یا علی، بس یہ کہنا تھا۔ ایک عظیم شخصیت سامنے آئی اور منکر نکیر کو کہا ٹھہر جاؤ، اس کے دل میں ہماری محبت تو ہے مگر زندگی نے اسے فرصت نہیں دی، اس کے دل میں اب ولایت کا نور ڈال دو۔ اب یہ کہتا ہے عالم دین کو کہ مجھے 2 فرشتے ہیں جو ولایت کی تعلیم دے رہے ہیں مجھے۔ مولا علی نے 2 فرشتے کہا ان کو جاؤ ولایت سکھاؤ، میں بیچ میں ہوں برزخ میں، مجھے ولایت کی ٹریننگ مل رہی ہے۔ یعنی ایک عجیب چیز اس واقعے سے ملتی ہے کہ ولایت کے لیے بھی ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، تب جا کے نور ولایت آئے گا۔ ہم محبت کو ولایت سمجھتے ہیں، جیسے کہا گیا کل، محبت آلریڈی بہت لوگوں کے پاس ہے مولا علی کی، مگر شیعہ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ولایت نہیں ہے۔ تو ہمیں ولایت تک پہنچنا ہے، محبت تک محدود نہیں رہنا۔ تو وہ محبت کے بعد ولایت آتی ہے۔ ولایت یعنی کیا؟ یعنی اقتدار، حکومت، دنیاوی حکومت نہیں، دنیاوی اقتدار نہیں، دنیاوی اختیار نہیں۔ کون سا اختیار؟ جو اللہ نے دیا ہے، جو اختیار خدا کی طرف سے آیا ہے، اسے کہا جاتا ہے ولایت۔ ولایت کے لیے بہت اچھا واقعہ یہی اچھا ہے کہ ایک شخص تھا، گیا تہران کے بارے میں واقعہ ہے، ایک عالم دین تھے، وہ تہران میں آئے کسی کام سے، ان کے پیسے ختم ہو گئے۔ جب پیسے ختم ہو گئے تو عالم دین کہا کیا کروں، کس سے مانگوں، کوئی جان پہچان والا؟ تو تہران کا ایک حاکم تھا، اس نے کہا میں حاکم کے پاس لوگ جاتے ہیں
اپنے شعر بتاتے ہیں اس کی فضیلت میں، اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں. میں بھی جاتا ہوں کچھ حاکم کو دوں، شاید مجھے تھوڑے پیسے دیتے. اب اس نے کہا میں عالم ہوں، میری شان میں نہیں ہے کہ شاید بیٹھ کے بادشاہ حاکم کی فضائل بتاؤں، میں مولا کی فضائل بتاؤں گا. تو کیونکہ یہ حاکم تھا تو انہوں نے وہ خطبہ انتخاب کیا جو مولا علی کا خطبہ تھا، جو مولا نے نہج البلاغہ میں مولا علی نے جو خط مالک ابن اشتر کو لکھا تھا. اور یہ وہ خط ہے جس کے بارے میں خود یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ چھپی تھی عرب کنٹریز کے لیے، ہیومن رائٹ رپورٹ جو عرب کنٹری کے لیے یونائٹڈ نیشن نے چھپی تھی، اور وہ عرب ملکوں کو کہا تھا کہ سیکھیے اس علی سے جس نے یہ خط لکھا ہے. اور بڑا عظیم وہ جو بڑے عظیم جملے ہیں اس میں. تو وہی خط جو تھا اس نے حاکم کے سامنے پڑھ دیا اور حاکم کو خط میں دے دیا. حاکم نے خط پڑھا. حاکم نے خط پڑھنے کے بعد بادشاہ تھا، بادشاہ کو تو بس اپنی تعریف ہی پسند، کرٹیسائز تو پسند نہیں آتی. اس نے سائڈ میں رکھ دیا، کہا بیٹھو. اس نے کہا لگ رہا ہے کوئی کام بگڑنے والا ہے، بادشاہ کو بات بری لگی ہے، کوئی کیا کرے گا مجھ سے. لوگ آ رہے ہیں بادشاہ کی تعریف کر رہے ہیں. عالم نے سوچا مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، میں اٹھ کے چلا جاؤں. اٹھنے چاہا، عالم نے کہا بیٹھو. بادشاہ نے پھر اسے کہا بیٹھو. یہ بیٹھ کے بیچارے کہا لگ رہا ہے کوئی بات ہو گئی ہے ہماری ٹھیک ٹھاک، ابھی دھلائی ہونی ہے. بیٹھ گیا بیچارہ. تو ایسے کر کے لوگ جانے لگے. تقریباً اکثر لوگ چلے گئے اور جو تھوڑے تھوڑے لوگ تھے اس کو بھی انہوں نے بادشاہ نے کہا نکل جاؤ. اور جو تین جو فوجی بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ نے ان کو بھی کہا نکل جاؤ. سب جب نکل گئے اس وقت بادشاہ نے کہا کہ عالم دین آپ نے مجھے وہ علی کی عدالت کا خط دیا ہے جو مولا نے مالک اشتر کو لکھا تھا کہ کیسے حکومت کی جاتی ہے. مجھے یہ بتاؤ کیا علی نے اس خط پر خود عمل کیا تھا؟ کہا جی علی تو بے عمل نہیں تھے، جو کہتے تھے اس پہ پہلے خود عمل کرتے تھے. مولا علی نے اپنی حکومت کے دوران اس خط پہ عمل کیا تھا؟ کہا جی عمل کیا تھا. کہا علی خود اس پر عمل کر کے یہ مجھے بتاؤ مولا کی حکومت کتنی تھی؟ کہا 3-3.5 سال. کہا 3.5 سال حکومت تھی مولا کی. ٹھیک ہے چلو 4 سال لے لو. 4 سال تھی. مولا علی نے اس خط پر ان باتوں پر عمل کرنے کے باوجود بھی 3.5 یا 4 سال سے بڑھ کر حکومت نہیں کر پائے. تم مجھے کہہ رہے ہو میں اس پر عمل کروں. علی نے عمل کیا تو علی کامیاب نہیں تھے، علی ہار گئے. عالم نے جب جواب سنا کہ علی کو کہہ رہا ہے علی ہار گئے، عالم نے کہا اے بادشاہ مجھے یہ بتاؤ تم نے اتنا مجھے انتظار کیوں کروایا کہ سب لوگ چلے جائیں، جو رہ گئے تھے سب نکل جائیں، فوجیوں کو نکال دیا. کیونکہ تو جانتا تھا اگر ان کے سامنے یہ بات کرتا وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. علی ہارے نہیں، علی کی حکومت آج بھی دلوں پر ہے. علی کی حکومت دلوں پر ہے، تبھی تم ان سے ڈر رہے ہو، سمجھ رہے ہو یہ بات اگر کر دوں ان کے سامنے وہ خود مجھے ماریں گے، میرے ہی شہر والے. تو یہی ولایت کی معنی ہے. دنیا کے اقتدار کو شاید لوگ سمجھے ولایت ہے، مگر اہل بیت کے پاس اکثر اماموں کے پاس دنیا کا اقتدار نہیں تھا. مگر ولایت مانوی اقتدار کا نام ہے، مانوی حکومت کا نام ہے. اب یہ ولایت کا نور کیسے ہمیں ملے کہ علی ہی کی حکومت ہمارے دل پہ ہو، علی کے دشمن کی حکومت دل پہ نہ ہو، علی ہی کے مقصد کی حکومت ہمارے دل پہ ہو. وہ کیسے ہوگا؟ کل ہماری گفتگو یہاں پہنچی کہ ہم نے کہا کہ جب ولایت کا نور آتا ہے تو خود بخود عقل انسان کی کامل ہو جاتی ہے. ولایت کے ساتھ انسان کی عقل بھی کامل ہو جاتی ہے. اور سب سے عظیم ترین جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ نعمت عقل ہے جو انسان کو دی ہے. انسان کی جب عقل کامل ہونے لگے گی تبھی جا کر انسان کی جب ولایت کا نور آئے گا تب جا کے اس کی عقل کامل ہونے لگے گی. عقل انسان کی کامل ہو تو پھر انسان کی دعاؤں میں فرق آ جائے گا. پھر یہ نہیں کہے گا مولا مجھے کھانا چاہیے، مجھے روٹی چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے بیوی چاہیے، مجھے بچے چاہیے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے انسان مانگے، مگر پھر اس کے مانگنے کا انداز الگ ہو جائے گا. مالک مولا مجھے آپ کی غلامی کا طریقہ بتا دیجئے. اگر کوئی خاتون کہے گی مجھے اپنی کنیزی کا طریقہ بتا دیجئے، مجھ سے کوئی دین کا کام لیجئے، مجھ سے کوئی ایسی قربانی مانگیے جو میں کر کے آپ کی خوشی اس سے حاصل کروں. مجھے فشار قبر سے بچنے کا طریقہ بتا دیجئے، مجھے قیامت کے دن آپ کے قریب آنے کا طریقہ بتا دیجئے، مجھے آپ کی خوشی کا سبب کیسے بنوں یہ طریقہ بتلا دیجئے. پھر اس کی دعائیں الگ ہو جائیں گی. ایک بزرگ عالم سے بڑی اچھی دعائیں اکثر کرتے ہیں. ان کی ایک دعا میں یہ دعا یہ تھی کہ مالک اگر ہماری ایک دعا دنیا میں قبول کرتا ہے تو قیامت کے دن زیادہ محتاج ہیں، وہاں ہماری لاکھوں دعائیں قبول کرنا ایک دعا کے نتیجے میں. یعنی کیوں؟ حقیقت میں ہم قیامت کے دن زیادہ محتاج ہیں، وہ دعائیں مانگیں. اسی لیے تو جب ہم دعا مانگتے ہیں ہماری دعائیں محدود ہیں. کیوں؟
عقل ہمارے پاس، عقل کا وہ مقام نہیں ہے جو ہمیں پہنچنا ہے جس عقل کے مقام پر. ظاہری جسمانی طور پر بالغ ہو گئے ہیں مگر عقل کا بلوغ نہیں پہنچا. جیسے آپ نے سنا کہ اگر کسی بچے کو ہم کہہ دیں، چھوٹا بچہ ہے، اس کو کہیں چاکلیٹ چاہیے یا بیوی چاہیے، وہ کہے گا چاکلیٹ چاہیے. 100 بیویوں کو ٹھکرا دے گا ایک چاکلیٹ کے لیے. مگر ایک جوان ہے، اس کو کہیں گے بیوی چاہیے یا چاکلیٹ چاہیے، کہا بیوی چاہیے، لاکھوں چاکلیٹ پھینکو مجھے بیوی چاہیے، جوان ہوں. کیوں؟ کیونکہ جسمانی طور پہ وہ بالغ ہو چکا ہے، اس کی ضرورت یہ ہے. بچہ جسمانی طور پہ نابالغ ہے، اس کو کوئی ٹافی اور چاکلیٹ اور کھلونا ہی چاہیے. ہم بھی ابھی تک جسمانی طور پہ شاید بالغ ہو گئے ہیں مگر عقلی طور پہ ہم بالغ نہیں ہوئے ہیں. جیسے کل آپ نے سنا ہمارے کھلونے چینج ہوئے ہیں، کھیل انہی کھلونوں سے رہے ہیں. جیسے ایک شخص تھا، اسے کسی فرشتے نے کہا کہ تمہاری نیک اعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایک اختیار دیا. کہا کیا اختیار دیا؟ 3 حاجتیں تمہاری اللہ قبول کر لے گا. بہت خوش ہوا کہ میری 3 حاجتیں، کچھ بھی مانگو اللہ قبول کر دے گا. فرشتے نے اس کو کہا مگر اس کے پاس عقل نہیں تھی. تو اس نے کہا سب سے کیا حاجت کروں؟ اس نے کہا ہاں میری پہلی حاجت یہ ہے کہ میری بیوی ایک دم دنیا کی خوبصورت ترین خاتون ہو جائے. وہ ہو گیا. اب بیوی تو خوبصورت ہو گئی، اب سارے محلے میں بات پھیل گئی اس کی بیوی وہ ہے یہ ہے. جب بیوی اس کی نکلتی لوگ اس کو دیکھتے، بیوی اس کو لفٹ نہیں کراتی. یہ غیرت مند آدمی، میری بیوی کوئی پبلک ٹوائلٹ ہے سبھی اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ غیرت ہے. کہا یہ حاجت بگڑ گئی، یہ غیرت مند تھا. کہا یہ کیا ہے؟ دعا کرنا، الٹی دعا کریں. اب کیا دعا کروں گا؟ میری بیوی ایک دم گندی شکل والی بن جائے. پھر جب دعا کی گھر آئے، یا خدا یہ کون ہے، ایسا ناک، ایسی آنکھیں، ایسی شکل، ایسی. کہا یہ بھی کام بگڑ گیا، اب تو خود بھی اپنی شکل سے گھبرا رہی ہے، میں بھی اس سے گھبرا رہا ہوں. کہا خدا جیسی تھی ویسی ہو جائے. 3 حاجتیں اس نے ضائع کر دی. کیوں؟ کیونکہ عقل نہیں تھی. قرآن میں خدا کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو. اسی آیت میں آخر میں خدا کہہ رہا ہے ان کنتم تعقلون، اے ایمان لانے والو. یعنی خطاب مسلمانوں سے، لوگوں سے نہیں، عام بندوں سے نہیں. اسی آیت میں آخر میں کہا اگر تم عقل رکھتے. یعنی ایمان والا بھی بے عقل ہوتا ہے. اس آیت میں جس میں خدا مومنوں سے خطاب کر رہا ہے، آخر میں کہہ رہا ہے ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے. یہ آمنو تو تھا یہ شخص مگر تعقلون نہیں تھا. ایمان تو تھا اس کے پاس مگر عقل نہیں تھی کہ اگر دعا مانگوں تو کیسے مانگوں. لوگ شب قدر کی دعاؤں کو ضائع نہ کریں. ایسی ایسی دعائیں مانگتے جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. مگر شب قدر میں وہ دعا مانگنی چاہیے کہ جس کی قیمت ہو. دعا مانگتے خدا میری ایسی آواز دے دے کہ میں ایسے سر نکالوں. اب سر سے تمہارے سارے پرابلم حل ہو جائیں گے، آواز چاہیے. یعنی دعائیں اتنی ہونی چاہیے. انسان کی دعا، اگر انسان کی عقل کو دیکھنا ہے سب سے پہلے اس کی خواہشات کو دیکھیں. کیا خواہش رکھتا ہے؟ اس کی خواہش کیا ہے؟ یہ ہو جائے، میں ٹور میں جاؤں، میں گھوموں دنیا. کیا اس کی یہ خواہش؟ اس کی عقل کا اندازہ لگا. عقل کے اندازے لگانے کے کئی طریقے ہیں، کوئی 10-12 ہیں. ان میں جیسے ایک جتنے ذہن میں یاد آ رہے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ انسان کی خواہشات دیکھیں. دوسری چیز دیکھیں وہ کیا جمع کر رہا ہے. مثال کے طور پہ کوئی اس کے البم میں دیکھیں کس طرح کے فوٹوز ہیں. کسی فٹ بالرز کے فوٹو ہیں یا علماء کے فوٹو ہیں یا زری کے فوٹو ہیں، حرم کے فوٹو ہیں. اس کی عقل کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ وہ کیا چیز جمع کر رہا ہے دنیا میں. گاڑیاں جمع کر رہا ہے، پتہ نہیں سگریٹ کی ڈبیاں جمع کر رہا ہے، پتہ نہیں ڈالر جمع کر رہا ہے، گھر جمع کر رہا ہے. کیا چیز وہ جمع کر رہا ہے؟ اسی سے جتنے وہ چیزیں جمع کر رہا ہے اس کی ویلیو بھی اسی کے برابر ہے. کس چیز کا شوقین ہے؟ کھانے کا شوقین ہے، پینے کا شوقین ہے، شادیوں کا شوقین ہے، گاڑیوں کا شوقین ہے، گھومنے کا شوقین ہے. کس چیز کا وہ شوقین ہے اس سے انسان کی عقل کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور آخری چیز اس کی دعا کیا ہے، کیا اس کی دعائیں ہیں. دعائیں کس چیز کو کیا مانگتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں دعا مانگو یا اللہ لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. یہ عظیم دعا ہے. مالک یہ نہیں کہا کہ مصیبت ہمارے کاروبار میں نہ آئے، مصیبت ہمارے بزنس میں نہ آئے، مصیبت ہمارے گھر میں نہ آئے. نہیں کہا. مالک 7ویں امام کی دعا ہے، مالک ہمارے دین میں کبھی مصیبت نہ آنے پائے. دین پہ مصیبت آ گئی، ہر چیز ہلاک ہو گئی. یعنی یہ عظیم دعا ہے کہ انسان دعا کرنے کا سلیقہ سیکھے. وہ کب آئے گی؟ جب عقل آئے گی. اور عقل کب آئے گی؟ جب ولایت کا نور آئے گا کہ ہم دعا کریں مالک میرے دین میں کوئی مصیبت نہ آ جائے. ہر چیز چلو بگڑ جائے مگر دین پر ثابت قدم رہوں، ہمیشہ دین کی فکر رکھوں. تبھی تو مولا علی علیہ السلام ہیں. جب مولا کو رسول اللہ فرما رہے ہیں یا علی میں دیکھ رہا ہوں 21 رمضان کو شہادت ہوگی اور 19 رمضان کو ضربت لگے گی. علی علیہ السلام کا پہلا سوال دیکھیے. یہ نہیں کہتے ہیں ضربت لگے گی زندہ رہوں گا، کہاں لگے گی، تیز لگے گی، ہلکی لگے گی. نہیں، کہا میرا دین سلامت ہوگا.
پہلا سوال یہ کیا. یعنی یہ فکر ہے علی کی، اور علی کے چاہنے والوں کی بھی یہی فکر ہونی چاہیے. دنیا سے جب میں جاؤں گا کیا میرا دین سلامت ہوگا یا نہیں میرا دین بگڑ چکا ہوگا. بس میرا بزنس، کاروبار، زندگی سلامت رہے. دین کا چلو ٹھیک ہے، ہو تو ہو نہیں تو ہو. جو حسین ابن علی نے کہا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، یہ وہ ہیرے والے جملے ہیں، یہ وہ سنہرے جملے ہیں. 100 دفعہ بھی ان کو ریپیٹ کیا جائیں پرانے نہیں ہوتے. مولا حسین کے جملے الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کے منہ میں ایک لقلقی زبان ہے جس کو ہم ترجمہ کریں گے اپنی زبان میں. دین ان کے منہ میں چنگم کی طرح ہے، جب مٹھاس ختم ہو گئی پھینک دی. ہم اگر ولایت کا نور چاہتے ہیں، یہ علماء کیسے بنے، یہ صاحب کرامت کیسے بنے، یہ ایسے کرامت کے مالک کیسے بنے؟ کیونکہ اللہ نے انہیں ولایت دے دی تھی، اختیار دے دیا تھا، مگر علماء اپنے اختیار سے عمل نہیں، اس سے استفادہ نہیں اٹھاتے تھے. ادب، بے ادب وہ ہے جو اللہ نے اس کو دے دیا. مثال کو ہمیں اگر کہیں اللہ نے یہ دے دیا کہ ہم ہوا میں اڑنے لگیں، جہاں جائیں گے لوگوں کے سامنے دعا کریں گے ہوا میں اڑیں، لوگوں کو دیکھیں، لوگ ہمیں دیکھیں. مگر وہ علماء تھے، ان کے پاس اختیار بھی تھے مگر استعمال نہیں کرتے تھے. اللہ نے ولایت بھی دی تھی. جیسے ایک عالم دین کا واقعہ ہے کہ ایک استاد تھا، اس کے پاس علم عرفان میں سے اسم اعظم کی طاقت تھی. شاگرد بار بار آتا کہتا استاد مجھے معلوم ہے آپ کا اسم اعظم ہے. اسم اعظم یعنی جو دعا کرو اسی وقت پوری ہو جائے گی. اتنی طاقت اسم اعظم میں کہ کسی کو کہو مر جا تو وہ اللہ کے حکم سے مر جائے گا، زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا. وہ طاقت استاد کے پاس. شاگرد بار بار آتا ہے کیونکہ ولایت اللہ نے دی تھی ان کو کہ مجھے دے دیجئے یہ تھوڑی سی اسم اعظم سکھا دیجئے. کہا تمہیں پہلی بات تو سیکھنا مشکل ہے، سکھا بھی دوں تمہارے پاس ظرف نہیں ہے، تمہارے پاس برداشت نہیں ہے، ہر روز 15 لوگوں کو مار کے آ جاؤ گے غصے میں، تمہارے پاس وہ ظرف نہیں ہے. کہا پلیز کو کنٹرول کروں گا یہ وہ وغیرہ. کہا نہیں. ایک دن بڑے غصے میں یہ شاگرد آئے. کہا استاد غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ آج میں نے دیکھا عراق کے نجف کا واقعہ ہے. صدام یا جو بھی اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس کے فوجی تھے اور ایک غریب بوڑھا تھا، لکڑیاں پیٹ پہ لے کے آ رہا تھا. فوجیوں نے دیکھا کہ مسکین جا رہا ہے، پولیس والے فوجیوں نے لے کے اسے مارنا شروع کیا. اتنا مارا بیچارے بوڑھے کو، خون میں بیچارہ لال ہو گیا. مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، بے گناہ پہ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے. مگر مجھ میں طاقت نہیں تھی، میں اکیلا تھا، وہ 10-15 تھے، میں کیسے ان کی مدد کرتا. اگر آپ نے مجھے اسم اعظم سکھا دیا ہوتا تو میں ان کے لیے بد دعا کرتا، وہ اس عمل کی سزا دیکھ لیتے، ایک غریب مسکین بیچارہ تکلیف سے بچ جاتا. استاد نے کہا معلوم ہے وہ بوڑھا کون تھا؟ نہیں معلوم. کہا وہ میرا استاد ہے جس نے مجھے اسم اعظم سکھایا. وہ استاد تھا میرا، مگر اس میں اتنا ظرف تھا کہ اپنے فائدے کے لیے، اپنے پرسنل فائدے کے لیے اس اللہ کی دی ہوئی ولایت کو کبھی استعمال نہیں کیا. کیوں؟ یہ بے ادبی ہے کہ مجھے جب اللہ نے کرامت دی ہے ہر تھوڑی بات میں اپنی کرامت دکھاؤں اور اللہ کے نظام کی روٹین کو گویا میں خلل ڈال رہا ہوں. روٹین ہے اللہ کی، اللہ نے ایک نظام کو اسباب کا نظام بنایا ہے. یعنی اگر مجھے پانی چاہیے وہ صاحب مجھے لا کے دیں گے، میں اشارہ کر کے ادھر پانی اڑتا ہوا آئے، یہ میں خلل ڈال رہا ہوں اللہ کے نظام میں. ہاں مجھے کہیں اختیار ہے، انسان کو کہیں نہ کہیں اختیار ہوتا ہے. جیسے آیت اللہ قاضی نے، آیت اللہ قاضی کے سب سے آخری شاگرد یہی آیت اللہ بہجت تھے جن کی تصویر لگی ہوئی ہے. سب سے آخری شاگرد آیت اللہ بہجت تھے. اور جب آیت اللہ بہجت کا انتقال ہوا، کتنے لوگ میں نے قم میں مشہد میں ہم نے دیکھا کہ پوسٹر میں لکھتے تھے ختم العارفین، جیسے ابھی آپ نے سنا ختم النبیین اور ختم المرسلین کے آخری نبی ہیں. آیت اللہ بہجت کے بارے میں کچھ لوگ ایسے کہتے تھے چاہنے والے کہ بس عرفا ختم ہو گئے، یہی مہر لگ گئی، آخری عارف یہی تھی. خیر غلط ہے، عرفا ابھی بھی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، مگر کسی چاہنے والے اتنا ان کا مقام تھا. اور یہ آیت اللہ قاضی کے آخری شاگرد تھے. آیت اللہ قاضی کے بارے میں کہا جاتا ہے عظیم ترین کرامت جو تھی، ابھی موجودہ سب سے بڑے علماء جو ہیں نا، بہت بڑے بڑے علماء انہی کے انڈائریکٹلی شاگرد ہیں. جیسے آیت اللہ جوادی عاملی اور مختلف علماء، جیسے آغا بہجت ان کے آخری شاگرد تھے. بڑے بڑے علماء ان کے ایک واسطے سے شاگرد ہیں. کہتے ہیں نجف میں بات ہونے لگی، کسی نے کہا کہ کیا اہل بیت کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ تو کوئی کہہ رہا تھا ہے، کوئی کہتا نہیں ہے. اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. اور جب آیت اللہ قاضی کو پتا چلا، ایک شخص نے آگے کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت کے پاس علم غیب نہیں ہے. ایک مرتبہ آیت اللہ قاضی کے چہرے پہ جلال کے آثار نمودار ہوئے. کہا کیا کہتے ہو اہل بیت کے پاس علم غیب نہیں ہے؟ کہ میں جو اہل بیت کے غلاموں کا غلام ہوں، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کل وہاں تم کیا کر رہے تھے.
ادھر انہوں نے اپنا اختیار بتایا. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کا سوال آ گیا تھا. اپنے پرسنل بیس کے لیے کبھی اختیار نہیں دکھاتے، مگر جب کسی نے اہل بیت کے خلاف اعتراض کیا تو اپنا اختیار دکھایا، اس کو بتایا تم وہاں تھے اور میں بتا بھی سکتا ہوں تم وہاں کیا کر رہے تھے. وہ خاموش ہو گیا، ڈر کے چلا گیا. تو اللہ نے ان اولیاء خدا کو اختیارات دیے ہیں. یہ کوئی آسمان سے اتر کے فرشتے نہیں تھے، یہ کوئی پتہ نہیں کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھے. یہ بھی ہمارے طرح تھے جب پیدا ہوئے تھے، ہماری طرح ان کی ولادت ہوئی تھی، مگر کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عبودیت کو سمجھا تھا، بندگی کو سمجھا تھا کہ اللہ کا بندہ کیسے بننا ہے. یہی تو ہمارا موضوع ہے کہ ولایت اور عبودیت. جب ولایت آئیں گی، ہم ولایت کو سمجھیں گے، تب ہمیں عبودیت کا نور آئے گا کہ اللہ کا بندہ ہمیں کیسے بننا ہے. اب عبودیت کے لیے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ طہارت شرط اول ہے کہ انسان اپنے آپ کو طہارت کرے. ظاہری طہارت تو تھی وضو، کہ وضو کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کرے. اور دوسری طہارت باطنی طہارت کیا ہے؟ یہ تو ظاہری طہارت ہے، نجاست نہ ہو، غسل واجب نہ ہو، یہ تمام چیزیں جو فقہی حوالے سے ہیں. پھر وضو پلس مستحب جو طہارت ہے وہ واجب طہارت ہے، یہ مستحب طہارت، ظاہری طہارت ایک طرف. اب باطنی طہارت کیا ہے؟ جو ہمیں عبودیت کی طرف، بندگی کی طرف لے جائے گی. باطنی طہارت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ساتوں اعضاء گناہوں سے پاک ہوں، پھر ہم کبھی گناہ نہ کریں. ہاں، ہم معصوم نہیں ہو سکتے، مگر عصمت کے چھوٹے سے پرسنٹیج کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ علماء معصوم نہیں تھے، مگر ان کی زندگی میں کوئی خطا نہیں. کچھ تو ایسے علماء ہیں جنہوں نے مکروہ تک زندگی میں نہیں کیا. کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں مباح بھی نہیں کیا. مباح ہی نہیں کیا یعنی کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں. یعنی یہ ہاتھ ہلانا مباح ہے، ابھی میں ہاتھ ہلا رہا ہوں مباح ہے. یعنی ان کا ہر کام مستحب تھا. نیت ان کی تھی میں یہ کیوں کر رہا ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں. یعنی مستحب یا واجب، مکروہ مباح حرام کچھ دور کی بات ہے. یعنی یہ چھوٹے سے عصمت کے درجے پہ پہنچ گئے تھے. جس طرح ہم کہتے ہیں 14 معصومین اور باقی ہستیاں بھی معصوم ہیں، حضرت عباس، بی بی زینب، باقی اولاد ائمہ اطہار بھی معصوم تھے، عصمت کے درجے پہ فائز. اسی طرح یہ اولیاء خدا جو ہمارے زمانے میں رہتے ہیں اس طرح بندگی دکھاتے ہیں کہ اللہ ان کو چھوٹا سا عصمت کا درجہ عطا کرتا ہے. پھر وہ گناہ نہیں کرتے، پھر وہ برائی کی طرف نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ کا باطن دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب ظاہری طہارت کے بعد باطنی طہارت کی باری آئے گی کہ ہم باطنی کو طہارت کریں. باطنی طہارت میں سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ انسان کی زبان کی طہارت ہے. اگر ہم میں زبان کی طہارت نہیں، ہم کبھی پاک نہیں ہو سکتے. اور زبان ہی کی طہارت سب سے اہم ہے، اور زبان ہی کی پاکی سب سے اہم ہے. اگر انسان کی زبان پاک ہو جائے، خود بخود انسان کا دل پاک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ زبان اور دل کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. ہم جو پروڈیوس کرتے ہیں وہ زبان کے ذریعے سے پروڈیوس کرتے ہیں، اور جب کنزیوم کرتے ہیں وہ آنکھ اور کان کے ذریعے سے لیتے ہیں، اندر انفارمیشن پھینکتے ہیں اور انفارمیشن نکالتے ہیں زبان کی طرف. یہ آؤٹ گوئنگ کا طریقہ ہے، یہ ان گوئنگ کے طریقے ہیں. تو زبان یعنی جو دل سے نکل رہا ہے وہ زبان پہ ظاہر ہوتا ہے. تو جب تک ہماری زبان پاک نہیں ہوتی ہمارا دل پاک نہیں ہو سکتا. شرط اول یہ ہے کہ اگر ہمیں ولایت چاہیے اپنی زبان کو پاک بنانا پڑے گا. اسی لیے تو مولا نے کہا، نہج البلاغہ میں حکمت کے جملے نے مولا نے کہا، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. جرم یعنی سائز، جرم یعنی کرائم. زبان وہ ہے جس کی سائز تو بہت چھوٹی ہے مگر اس کے کرائم بہت بڑے ہیں. حدیث میں ہے 18 گناہان کبیرہ زبان سے ہوتے ہیں. حضور پاک فرماتے ہیں اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے جائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ جہنم میں جس عضو کو تکلیف ہوگی وہ زبان ہوگی. کیوں یا رسول اللہ؟ کیونکہ 18 گناہان کبیرہ زبان سے ہوتے ہیں اور 100 کے قریب گناہان صغیرہ اسی چھوٹی زبان سے ہوتے ہیں. ہم دیکھیے جھوٹ زبان سے، غیبت زبان سے، جھوٹی گواہی زبان سے، کسی کی تہمت لگانا زبان سے، مومن کی اہانت زبان سے، غلط مذہب بنانا زبان سے، یہ تمام چیزیں، فتنہ بنانا زبان سے، جنگ کا حکم دینا زبان سے، کسی پر ظلم کا حکم دینا زبان سے، اور حق نہ بولنا بھی زبان سے. کبھی کبھار خود خاموشی بھی جرم ہے. تو اب یہ سارے جو گناہ ہو رہے ہیں وہ زبان ہی سے ہو رہے ہیں.
اتنے بڑے بڑے گناہ زبان سے ہوتے ہیں، اس کی سائز تو چھوٹی ہے مگر اس کی جرم بہت بڑا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے 2 نگہبان رکھے ہیں اس زبان کے۔ کون سے 2 نگہبان ہیں؟ ایک تو 32 دانت، یہ 32 نگہبان زبان کے ہیں، اور پھر 2 ہونٹوں سے ان زبان کو بند کیا ہے۔ یہ زبان تمہاری قید میں ہے۔ 32 نگہبان ہیں، 32 پروٹیکٹر ہیں جو زبان کو روکنے والے ہیں، اور پھر 2 ہونٹ ہیں جو زبان کو روکنے والے ہیں۔ زبان تمہاری قید میں ہے، مگر مولا کہتے ہیں اے میرے چاہنے والوں، جب تم زبان سے کچھ بول لیتے ہو پھر زبان تمہاری قید میں نہیں، تم زبان کی قید میں ہو۔ تم نے کہہ دیا، جملہ نکل گیا۔ فتنے کیوں ہوتے ہیں؟ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ مومنوں میں اختلافات کیوں ہیں؟ جھگڑے کیوں ہیں؟ مومن کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ اسی زبان کی وجہ سے ہے۔ ہمارے اوپر ہمارے پاس زبان پہ قابو نہیں ہے۔ اگر زبان پہ قابو آ جائے تو ہم وہ بات کریں گے جو خدا کو پسند ہے، وہ بات نہیں کریں گے جو خدا کو ناپسند ہے۔ اپنی زبان پہ گفتگو کریں گے تو خود بخود اپنی زبان پہ کنٹرول آئے گا، تو ہمارے غصے پر بھی کنٹرول آ جائے گا۔ کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ جب زبان سے بولیں گے، اسی لیے سلمان فارسی کو جب لوگوں نے کہا کہ سلمان ابو ذر تو ایسے کہہ رہے تھے، تم ایسے کر رہے ہو، کیونکہ سلمان 10ویں درجے پر تھے، ابو ذر 9ویں درجے پر تھے۔ ابو ذر سے کہا، سلمان سے کہا ابو ذر تو ویسے کہہ رہے تھے، تم ایسے کہہ رہے ہو۔ تو سلمان نے پلٹ کے کہا دیکھو ابو ذر اپنے جذبات کا پیروکار ہے، میں اپنے مولا کا پیروکار۔ ابو ذر نے شاید کہیں کوئی ایسی بات کی تو کہا نہیں، میں وہ بات نہیں کروں گا، میں اپنے آقا کا پیروکار ہوں، میری زبان ہلتی نہیں آقا کے حکم کے بغیر، میری زبان بولتی نہیں آقا کے حکم کے بغیر، اور اگر آقا کہہ دے پھر میری زبان رکتی نہیں ہے، پھر میں بولتا چلا جاؤں گا۔ اگر مولا کا حکم ہو جائے، حق کا دفاع کے حق کے دفاع کی بات آ جائے، پھر میں خاموش نہیں رہتا۔ یہ زبان ہے۔ زبان مولا فرماتے ہیں دوسری حدیث میں، اگر زبان کو آزاد چھوڑ دیا یہ تمہیں برباد کر دے گی، تمہارے ایمان کو بھی برباد کر دے گی، تمہارے عمل کو بھی برباد کر دے گی۔ ہاں اسی لیے تو حضرت عیسیٰ کے حواریون، جو بھی حواری بننے چاہتا تھا، حضرت عیسیٰ پہلے کنڈیشن رکھتے تھے۔ کیا کنڈیشن؟ کہ 3 دن نہ بات کرنے کا روزہ رکھے آؤ، پھر تم میرے صحابی بن سکتے ہو۔ پیٹ کا روزہ تو آسان ہے، کچھ نہیں کھائیں گے، مگر زبان کا روزہ، اگر تو اسلام میں زبان کا روزہ نیت کے ساتھ نہیں ہے، مگر بغیر نیت آپ ریاضت کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت کی پھر بات یاد آ گئی، کہتے ہیں آیت اللہ بہجت آیت اللہ قاضی کے جب شاگردی کر رہے تھے، کسی نے آیت اللہ بہجت کے والد سے کہا تمہارا بیٹا تو کسی صوفی کا شاگرد ہو گیا ہے، کیونکہ خود آیت اللہ قاضی کو لوگ ان کے زمانے میں لوگ پتھر مارتے تھے، صوفی کہتے تھے، اب ان کی ویلیو ہے، اپنے زمانے میں ان کو مانتے ہی نہیں تھے لوگ۔ تو اب کسی نے کہا کہ ارے تمہارا بیٹا تو صوفی کا شاگرد ہو گیا ہے۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے میں اسے منع کرتا ہوں۔ کہا بہجت نہیں جانا وہاں۔ اب کیونکہ باپ کا حکم تھا آیت اللہ نہیں گئے، اور اس غم میں کہ آیت اللہ قاضی سے محروم ہو گیا، 8 سال کے لیے مسلسل آیت اللہ بہجت خاموش رہے تھے۔ 8 سال۔ ہم 8 گھنٹے خاموش نہیں رہ سکتے۔ تبھی تو جب حضور پاک نے جہنم کی عذاب کی آیتیں زبان کے متعلق بتائیں تو اصحاب کرام کیا کرتے تھے؟ منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے، بولنے چاہتے تھے، زبان غلطی سے بھی نہیں چلے گی، پھر جب بولنا ہوتا تھا تو منہ سے نکال کے بولتے تھے، پھر پتھر منہ میں رکھ دیتے تھے۔ کیوں؟ ڈر کے مارے کہیں یہ زبان مجھے جہنم کی طرف نہ لے جائے، کہیں یہ زبان مجھے تباہ نہ کر دے، کہیں یہ زبان مجھے برباد نہ کر دے، کہیں زبان مجھے مولا سے دور نہ کر دے، کہیں زبان سے کفر نہ کہہ بیٹھوں، کہیں زبان سے ناشکری نہ کر دوں، کبھی مذاق میں غلط بات نہ کر دوں۔ اپنی زبان پہ انہوں نے کنٹرول رکھا تھا۔ زبان پہ اگر کنٹرول آ گیا، انسان اپنے دل پہ کنٹرول رکھ سکتا ہے۔ یہ زبان ہے جو اللہ نے بہت عظیم نعمت ہمیں دی ہے۔ جانور کتنا بڑا ہے، ہاتھی کتنا بڑا ہے، ہمارا چھوٹا بچہ بول سکتا ہے، ہاتھی یہ بچے کے 100 برابر ہے مگر بول نہیں سکتا۔ یہ بیان کی طاقت اللہ نے حضرت انسان کو دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ تاکہ اے بندے تو مجھ سے باتیں کرے، میں تجھ سے باتیں کروں، تو مجھ سے راز و نیاز کرے، میں تجھ سے راز و نیاز کروں۔ یہ ہے زبان کا مقصد، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ بولتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا بے وقوف کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 بے وقوف کی پہلی نشانی یہ ہے، وہ بولتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے، بریک نہیں ہوتی اس میں، بولتا چلا جاتا ہے۔ بے وقوف کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ہم دیکھیں کیا بول رہے ہیں۔ خاموشی ایک عظیم چیز ہے، خاموشی ہی سے حکمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں
فرمایا اذا تم العقل قل الکلام، اگر عقل مکمل ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں مولا ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں جس کے بارے میں مفسرین نے اپنی اپنی تفسیریں کی، کسی نے کہا یہ سلمان تھے، کسی نے کہا ابو ذر تھے، کسی نے کہا کوئی نبی تھے، جس کے بارے میں مولا نے کہا عصر ماضی میں میرا ایک دینی بھائی ہوا کرتا تھا، عصر ماضی میں میرا ایک دینی بھائی ہوا کرتا تھا جو کم بولتا تھا، مگر اگر بولتا تھا تو بولنے والوں کو بھی خاموش کیا کر دیتا تھا۔ ویسے خاموش رہتا تھا مگر جب بولتا تھا تو بولنے والے سب چپ ہو جاتے تھے اس کے سامنے۔ تو خاموشی حکمت کا دروازہ ہے۔ بے وقوف کی پہلی نشانی رسول اللہ نے بتلائی کہ وہ بولتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے، اور دوسری نشانی حضور پاک نے کیا بتلائی؟ بے وقوف اسے کہتے ہیں جو جب بولتا ہے اس کے ساتھ ہم نشین نہیں ہوتا، جو اس کے عیوب اسے بتائے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا کہ جو اس کے عیوب بتا، ارے بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے ٹائم پہ، ارے آپ کوئی کہتے داڑھی نہیں رہتی، ارے تو حجاب نہیں کرتی ہو، تم وہ نہیں کرتے، جو اس کے عیب بتائے اس کے ساتھ وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، جو اس کی تعریف کرے بے وقوف وہ ہے۔ عقل مند الٹا ہے کہ مومن وہ ہے جو مومن کا آئینہ ہے، جو اسے عیب بتائے تو اس کا شکریہ ادا کرے۔ آئینے کا کیا کام ہے؟ آپ کے عیب بتانا۔ اور آئینہ کیسے عیب بتاتا ہے؟ شور کر کے چلا کے بتاتا نہیں، خاموشی سے صرف آپ کو آپ کے عیب بتاتا ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا۔ تو مومن بھی آپ کو آپ کے عیب بتائے، کسی اور کو نہ بتائے۔ آئینہ کسی بڑے چھوٹے کا خیال رکھتا ہے کہ بادشاہ آ جائے اس کا عیب نہیں بتائے، چھوٹے کا عیب نہ بتائے، نہیں، سب کو برابر سلوک کرتا ہے۔ تو مومن بھی سب کو برابر سلوک کرے، اپنے مومن بھائی کو خاموشی میں اس کے عیب بتائے۔ اگر ہماری عقل کامل ہے تو ہم اپنے عیوب سننا پسند کریں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب بھی کوئی اجتماعی کام ہو، جب بھی کوئی کام آپ کر رہے ہیں نیکی کا، اگر کرٹیسائز ہو رہے ہیں اور یہ آپ کے در حقیقت فائدے میں ہے، یعنی اسی لیے تو کہتے ہیں نا عقل مند دوست اچھا ہے اور بے وقوف دوست عقل مند دشمن سے بدتر ہے۔ کیوں؟ عقل مند دوست دشمن کیا کرے گا؟ عقل مند دشمن کیا کرے گا؟ آپ کے عیوب آپ کو بتائے گا اور آپ اپنے آپ کو بہتر بنا دیں گے۔ اور بے وقوف دوست صبح سے شام تک آپ کی تعریف کرتا رہے گا، آپ سمجھیں گے میں حضرت آیت اللہ فلاں بن گیا ہوں اپنی تعریف سن کر۔ تو انسان اپنے عیبوں کو سننے کی کوشش کرے، عیبوں کو سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ اس میں کنٹرول آ جائے، تاکہ اپنی زبان پر وہ قابو رکھ سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والی۔ اہل بیت کی سیرت کی طرف دیکھیں۔ اہل بیت کے چاہنے والے ایک عالم بہت اچھی ایکسپلینیشن کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، یہ سارے بزرگ جو تھے ان کو کیسے فیض ملا؟ اس دور میں ہم کتنی 20 سال علماء گزارتے ہیں تب جا کے آیت اللہ بنتے ہیں، پھر مجتہد بنتے ہیں۔ سلمان، ابو ذر، مقداد، ان کو کیسے فیض ملا؟ کیا کیا انہوں نے؟ حوزے میں اسٹڈیز کی انہوں نے؟ نہیں۔ کیا بہت بڑی کتابیں پڑھی ہیں؟ بہار انوار اس زمانے میں تھی نہیں، ڈائریکٹ مولا سے رابطہ تھا، مولا کی باتیں سنتے تھے۔ مگر ان کو فیض اصل میں کہاں سے ملا؟ اصل چیز یہ تھی کہ اہل بیت نے ان کو بہت اچھا اور شارٹ کٹ راستہ دکھا دیا تھا۔ وہ شارٹ کٹ راستہ خاموشی تھا۔ کہا خاموشی میں یہ ہر گوہر چھپا ہوا ہے، خاموشی میں ہر چیز چھپی ہوئی ہے، تم اس کو اپنا لو اور مولا کی پیروی کرو، پھر دیکھو تم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہو۔ یعنی خاموشی نے ایک فیکٹر یہ تھا، خاموشی نے ہی سلمان کو سلمان بنایا، خاموشی نے ہی ابو ذر کو ابو ذر بنایا، خاموشی نے ہی مقداد کو مقداد بنایا، اور تو کیا کہوں خاموشی نے ہی عباس کو عباس بنایا۔ عباس کا ادب دیکھیے، کس طرح سے خاموش رہتے تھے امام وقت کے سامنے، اعتراض نہیں کرتے تھے، کرٹیسائز نہیں کرتے تھے، ادب سے اپنی زبان ہلاتے تھے، اور کس طرح سے اپنی زبان کو یوز کرتے تھے۔ انسان میں جب ادب آ گیا، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ آ گیا۔ حر میں یہی اچھی کوالٹی تھی کہ اپنی زبان اسے یوز کرنے آتی تھی۔ جب مولا نے کہا تیری ماں تیرے اعضاء پہ بیٹھے، تو پلٹ کے کہا میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو پلٹ کے جواب دے دیتا، مگر میں اپنی زبان پہ کنٹرول کر کے بتایا۔ اگر حر کا زبان پہ کنٹرول نہ ہوتا، کبھی فوج یزید کو چھوڑ کے حسین کے پاس نہ آتا۔ ان چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھیے، لگتی چھوٹی ہیں مگر ہمارے پورے کردار کو یہی چیزیں بناتی ہیں۔ یہ کوئی پرسنل چیز نہیں ہے۔ زبان سے کتنے فتنے ہوتے ہیں، کتنے جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، یہی زبان سے ہوتی ہیں۔ یہ کتنے سوشل سارے فتنے زبان سے ہوتے ہیں۔ انسان اگر زبان پہ کنٹرول کر دے، کئی چیزیں اس نے ایمان بھی بچا لیا،
دین بھی بچا لیا اور اپنا آخرت کا سامان بھی اس نے تیار کر دیا۔ ہم بولے تو سوچے کہ ہم خصوصاً جو مومنوں میں اختلافات ہیں، کہ سوچیں اگر میں یہ جملہ بولوں گا کیا اختلافات پیش آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اس جملے سے کیا نقصان ہوگا؟ اس جملے میں کسی کی اہانت تو نہیں ہوگی، کسی کی بے عزتی تو نہیں ہوگی، کسی کی تکلیف تو نہیں ہوگی، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی۔ میں وہی بولوں کہ امام زمانہ پسند کریں، میں تنہا نہیں ہوں، میں امام کے حضور میں ہوں۔ علماء کہتے ہیں کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں امام کی زیارت کے لیے، کہتے ہیں ٹھیک ہے زیارت کی کوشش کریں، زیارت بہت اچھی ہے، زیارت بہت ضروری ہے، اور جس کو نصیب ہو گئی اسے یقین ہو جائے گا مولا مجھ سے راضی ہیں۔ مگر مولا زیارت کریں گے کتنی دفعہ کریں گے؟ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کرائیں گے؟ آپ ہر روز مولا کی غیبت کے دور میں زیارت نہیں کر سکتے۔ اور تو زیارت سے اہم کیا چیز ہے؟ اور مولا کے زمانے میں، یعنی رسول خدا کے زمانے، مولا علی کے زمانے میں ابو جہل بھی رسول خدا کو دیکھتا تھا، ابو لہب بھی دیکھتا تھا، جو جنگ کرنے والے بھی رسول کو دیکھتے تھے۔ یعنی پیورلی زیارت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں اس دور میں بڑی بات ہے کیونکہ مولا غیبت میں، مگر جنرلی جب مولا ہیں خالی زیارت کرنا، تو زیارت تو کافر بھی کر لیتا ہے، وہ الگ بات، اس کے پاس معرفت نہیں ہے۔ تو زیارت کے لیے جو کوشش کرتے ہیں علماء ان کو کہتے ہیں امام زمانہ کی زیارت کی کوشش کریں۔ مگر مثال کے طور پر آپ کی زیارت ہو گئی، ختم کہاں؟ نہیں، یعنی مولا کہ میرا ٹارگیٹ تھا زیارت کرنا، پاک ہو گیا، چہلم نکالا، 40 دن 6 مہینے پاک رہا، حلال کھایا، گناہ نہیں کیے، زیارت ہو گئی، کیا ختم؟ نہیں۔ مولانا لوگ علماء کہتے ہیں کہ زیارت سے اہم ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیشہ میں اپنے آپ کو آقا کے سامنے سمجھوں کہ مولا میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ چل رہے ہیں، سڑک پہ چل رہا ہوں سمجھے مولا میرے ساتھ ہیں، گاڑی چلا رہا ہوں سمجھے سیٹ پہ مولا بیٹھے ہوئے ہیں، آفس میں ہوں سمجھے مولا میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ جب انسان یہ سوچے گا کہ امام وقت اور امام عصر میرے ساتھ ہیں، پھر اپنی زبان کو ادھر ادھر کی باتوں پہ نہیں ہلائے گا، پھر اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا۔ یہی درس ہے کربلا والوں کا۔ کربلا والوں نے ادب سکھایا، وہ ادب کہ جو ادب کی ابتدا کربلا میں ہوئی ہے، ایسا ادب کہ جس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ کبھی اعتراض نہیں کیا، کہا عباس جاؤ پانی لے کے آؤ، پانی لے کر، عباس مہلت لے لو، جی ہم مہلت لے رہا ہوں، امان نامہ لے کر آیا، کہا عباس عمر ابن سعد نے تم تو ہمارے رشتہ دار ہو، آ جاؤ۔ مولا کی اجازت بغیر اس کو جواب تک نہیں دیا، یعنی وہ ادھر سے چلا رہا تھا عمر ابن سعد کہ آ جاؤ عباس، تم ہمارے ماں کی طرف سے رشتہ دار ہو، ہم تمہیں امان نامہ دیں گے۔ حضرت عباس خاموش ہیں۔ امام حسین نے کہا عباس کم از کم جواب تو دے دو اس کو، یعنی آقا کی اجازت کے بغیر ہاں اور نہیں کچھ نہیں کہا، نہیں بھی نہیں کہا کہ مولا کے احترام میں کیوں زبان لاؤں۔ عباس مہلت لے لو، جی آقا۔ عباس پانی لے کر، جی آقا۔ عباس جنگ نہیں کرنا، جی آقا۔ کربلا میں جنگ سے بڑھ کر کیا تھا؟ یعنی وہی اصل چیز مولا نے کہا نہیں ٹھیک ہے مولا نہیں کرنی۔ یہ ہے ادب جو کربلا والوں نے ہمیں سکھایا۔ اور اہل بیت سے دعا کریں مولا طہارت کی پہلی منزل ہم آپ کی ولایت کا نور حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، مولا ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے، آپ ہمیں توفیق دیں، کیونکہ 3 چیزیں ہیں انسان کی ہدایت کے لیے۔ نمبر 1 توفیق، نمبر 2 اندر سے ضمیر کی آواز یعنی وجدان جسے کہتے ہیں، نمبر 3 باہر سے نصیحت کرنے والا۔ 3 چیزیں جب انسان کی ہوں، نمبر 1 اللہ کی طرف سے توفیق، نمبر 2 آپ کا اندر سے ارادہ اور ضمیر، اندر سے کوئی نصیحت کرنے والا، نمبر 3 جو ہے باہر سے نصیحت کرنے والے۔ یہ 3 چیزیں آ جائیں تو انسان چینج ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے توفیق نہیں ملتی، یعنی بالکل شروع سے ہی کٹے ہوئے۔ کچھ لوگوں کو توفیق ملتی ہے مگر اندر سے اپنے آپ کو نصیحت نہیں کرتے تو پھر بھی کٹے ہوئے، صرف باہر سے نصیحت آ رہی ہے مجلسوں، اندر سے خود کو نصیحت نہیں کرتے، خود کو نصیحت بھی کریں۔ یہ 3 چیزیں آقا کے کہیں گے آقا مولا ہم اتنے گنہگار ہو گئے ہیں، اب شاید ان گناہوں سے نکلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہیں، مگر آقا آپ کی ولایت اور محبت ہی ایک رستہ ہے جو ہمیں کھینچ کے اپنے طرف لے کے جا سکتی ہے۔ معصوم امام سے پوچھا مولا کیسے پتہ چلے ہماری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ امام نے فرمایا یہ دیکھ لو کہ آنکھوں میں آنسو آئے ہیں یا نہیں۔ آنکھوں میں آنسو تمہاری توبہ کی قبولیت کی دلیل ہے، کیونکہ جو تم نے گناہ کیے ہیں اسے 7 سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا، مگر تمہاری آنکھوں سے نکلنے والا ایک آنسو ان گناہوں کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔
اور محرم کے دوران درخواست یہ ہے عزاداروں سے کہ گریے کا حق ادا یہی ہے کہ بندے کو اگر رونا بھی نہیں آئے کہا رونے کی شکل بنائیں یا بلند آواز سے روئے. کیوں؟ کیونکہ خدا کا ایک نام ہے یا صریخ المستصرخین، اے چیخ چیخ کے رونے والوں کی دعا سننے والے. خدا جو چیخ کے روتا ہے اس کی آواز کو بہت پسند کرتا ہے. خدا کہتا ہے مجھے گنہگار کے رونے کی آواز فرشتوں کی تسبیح سے بھی زیادہ پسند ہے. ہم گنہگار ہیں، ایک ہی در ہمیں نظر آیا ہے، وہ کشتی حسین ہے، اسی میں سوار ہونے آئے ہیں. اے مولا ہم میں کوئی دم نہیں ہے، ہم میں گناہوں سے نکلنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. اے حسین اپنی کشتی میں سوار کرا دے ہمیں. اگر نہ صبر مسلسل کی انتہا کرتے کہاں سے صبر کی ابتدا کرتے. خدا کے دین کو تمنا تھی سرفرازی کی، حسین سر نہ کٹاتے تو پھر کیا کرتے. ہاں عزادارو، یہ مجلس و ماتم ان ہستیوں کا ہے جن ہستیوں نے اپنی ہر شے دین کے لیے لٹا دی. مرد کی قیمتی ترین چیز اس کا سر ہوتا ہے، حسین نے لٹا دیا. عورت کی قیمتی ترین چیز اس کی چادر ہوتی ہے جو زینب نے لٹا دی. دین کی خاطر ہر شے لٹا دی. تبھی تو آیت اللہ بحر العلوم کا واقعہ ہے. آیت اللہ بحر العلوم ایک دفعہ کربلا، نجف سے کربلا جا رہے تھے زیارت کے لیے. ان کے ذہن میں یہ خیال آیا بھلا دوسرے اماموں کے بارے میں اتنی تاکید کیوں نہیں ہے جتنی امام حسین کے بارے میں. دوسرے اماموں کے بارے میں دیکھیے، زیارت وارثہ شب 21 کے اعمال کریں گے رمضان کی، کہتے ہیں زیارت وارثہ پڑھو. شب 19 کے اعمال زیارت وارثہ پڑھو. شب 23 کے اعمال زیارت وارثہ پڑھو. 15 شعبان کے اعمال زیارت وارثہ پڑھو. 13 رجب کے اعمال زیارت وارثہ پڑھو. عید غدیر میں زیارت وارثہ پڑھو. اچھا اور آگے چلے جائیں، عید فطر کے اعمال زیارت وارثہ پڑھو. عید قربان کے اعمال زیارت وارثہ پڑھو. کہاں سوچا کیا وجہ ہے؟ سارے امام شہید ہوئے ہیں، کسی کا چہلم نہیں، حسین کا چہلم ہے. سارے امام پاک تھے، کسی کی خاک شفا نہیں مگر حسین کی خاک شفا ہے. سارے امام کے روزے ہیں مگر کسی کے روزے میں نماز پوری نہیں پڑھنی، حسین کے روزے میں نماز پوری پڑھنی ہے. کہ اے ظاہر تو پردیس میں نہیں، جو پردیسی حسین پردیس میں مارا گیا، اب تو جو میرے پاس آ رہا ہے یہ تیرا اپنا گھر ہے، نماز پوری پڑھنا. حسین کے روزے پہ نماز پوری پڑھی جاتی ہے. اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے کہ جب انسان کربلا میں جاتا ہے وہ معرفت انسان کو ملتی ہے. تو اب آیت اللہ بحر العلوم سوچ رہے ہیں حسین نے کیا کیا جو خدا نے اتنی تاکید اور اتنا شرف امام حسین کو دیا. آیت اللہ کہتے ہیں اسی دوران ایک عظیم شخصیت گھوڑے پہ سوار تھی، راستے میں مجھے نظر آئی اور مجھے دیکھا. کہا بحر العلوم تم فکروں میں ڈوبے ہوئے ہو، کس سوچوں میں ہو؟ کہا ہاں مجھے یہ سوچ آئی ہے، فکر آیا ہے کہ حسین کا، امام حسین کا اتنا مقام کیوں ہے. تو اس شخصیت نے کہا، آیت اللہ بحر العلوم اس شخصیت کے گھوڑے کی لجام پکڑ کے پیدل جا رہے ہیں، وہ شخصیت ہستی گھوڑے پہ جا رہی ہیں. کہا اے بحر العلوم تمہیں مثال دے دوں کہ ایک شخص تھا، ایک بادشاہ ہے جو شکار کے لیے نکلا ہے اور ایک ایسی جگہ چلتے چلتے چلا گیا جہاں اس کے فوجی نہیں، سب سے دور ہو گیا، تنہا اکیلے کھڑا ہے، نہ کوئی کھانا ہے نہ پینا ہے، مر رہا ہے. اسی دوران ایک اسے گھر نظر آتا ہے اور وہ گھر ایک بڑھیا کا گھر ہے. اس کو آ کے کہتا ہے کچھ کھانا دو، پانی دو. بوڑھی اسے پانی دیتی ہے. بوڑھی کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک بکرا تھا، وہی ساری اس کی ملکیت تھی. وہ ملکیت ذبح کر کے بادشاہ کو دے دیتی ہے. اب مجھے بتاؤ بادشاہ کو اسے کیا دینا چاہیے؟ بحر العلوم نے کہا اگر انصاف کروں بادشاہ کی اس نے جان بچائی، بادشاہ کے لیے ضروری ہے اپنی ساری حکومت اسے دے دے. تو کہا اے بحر العلوم حسین نے بھی اپنی ساری ملکیت خدا کے لیے لٹا دی. خدا تو اپنی خدائی نہیں دے سکتا. خدا کے جو بندے تھے، خدا کی جو دنیا تھی، وہ خدا نے حسین کے نام کر دی. حسین نے کچھ اپنے لیے چھوڑا ہی نہیں. ہاں زادارو، یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ گریہ و آہ و بکا کا مہینہ ہے. السلام علیک یا ابا عبد اللہ،
السلام علیک السلام علیک السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی السلام مولا، میں میلوں دور ہوں کربلا سے، مگر یہیں سے پردیس سے آواز دے رہا ہوں، مجھ گنہگار کے سلام کو قبول کیجئے۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد یہ مجلسیں، یہ ماتم جس کے لیے تاریخ میں آج تک لوگ قربانی دیتے ہوئے آ رہے ہیں، بصرے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جو بصرے میں تاجر تھا، ہر سال امام حسین کی مجلس کرواتا تھا، پورا سال تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کر کے مجلس کے لیے جمع کرتا تھا کہ میں محرم میں حسین کو مہمان اپنے گھر میں بلاؤں گا، میں فرش عزا بچھاؤں گا۔ مگر ایک سال ایسا آیا کہ اس کی بزنس خراب ہو گیا، نقصان ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے گھر کے سامان بیچ دیے، بیوی کا زیور بھی بیچ دیا۔ اب جب محرم کو دیکھا، محرم کا چاند نظر آیا، رو رو کے مصلی بچھا کے بیٹھ گیا، جنت البقیع کی طرف رخ کر کے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، گریہ کر رہا ہے۔ بیوی نے دیکھا، کہا کیا ہوا؟ میں تیرا رونا نہیں دیکھوں، کیوں رو رہی ہو؟ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ دیکھ رہی ہو یہ چاند، یہ محرم کا چاند ہے۔ جب یہ چاند ابھرا، جب یہ چاند نکلتا تھا کربلا کے بعد، ام رباب روتی روتی کھڑی ہو جاتی تھی، کہتی تھی اے چاند تو نکل آیا، میرا چاند اصغر نہیں نکلا، ایسا ڈوبا کہ پھر کبھی نہ نکل سکا۔ یہ چاند وہ ہے جس چاند میں سکینہ کو تماچے پڑے، یہ چاند وہ ہے جس میں زینب کی ردا چھنی، یہ چاند وہ ہے جس سے محمد کا گھرانہ ایسے لٹا پھر کبھی آباد نہ ہو سکا۔ بیوی نے کہا صحیح، تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہر سال ہم حسین کو اپنے گھر بلاتے، 8 سال پیسے ہی نہیں، میں مجلس کا اہتمام کیسے کروں؟ مومنہ نے کہا گھر میں بڑی دولت پڑی ہوئی ہے، کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا کیا دولت ہے؟ تیرا زیور بھی بیچ دیا۔ کہا ابھی دولت لے کے آتی ہوں۔ مومنہ کمرے میں جاتی ہے، 6 برس کا بچہ سو رہا ہوتا ہے، جھک کے بچے کے سر کا بوسہ لیتی ہے، بچہ گھبرا کے کہتا ہے اماں خیر تو ہے؟ کہا بیٹا تم یاد ہے ہر سال ہم محرم میں مجلس کرتے تھے، جب علی اصغر کے مصائب ہوتے تھے تم سینے پہ مار کے کہتے تھے میں علی اصغر کا غلام ہوں، بیٹا غلامی کا آج ثبوت دو گے؟ کہا اماں کیا ثبوت ہے؟ کہا تمہارا باپ تمہیں بصرے کے غلاموں کے بازار میں بیچ کے آئے گا، تھوڑے پیسے ملیں گے جس سے ہم بطول کو پرسہ دے پائیں گے۔ کہا جی اماں مجھے بیچ دے۔ شخص اپنے بیٹے کو لے کے چلا جاتا ہے بازار میں، کہتا ہے ایک نورانی ہستی ہوتی ہیں، ان کے قریب جاتا ہے اور خود وہ ہستی مجھ سے پوچھتی ہے اپنا غلام بیچنے آئے ہو؟ کہا جی ہاں بیچنے آئی ہوں۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ میں نے قیمت بتائی۔ کہا اتنے ہی پیسے مجھے نکال کے دے دیے، میں چلا گیا۔ یہ شخص جب گھر آتا ہے 1-2 گھنٹے کے بعد اس کا بچہ بھی گھر آتا ہے، بچے کو غصے سے کہتا ہے کمبخت تم گھر کیوں آ گئے؟ میں نے تمہیں بیچا تھا، تم بھاگ کر آ گئے۔ بیٹے نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا میں بھاگ کر
نہیں آیا. جب آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے اس ہستی نے مجھے دیکھا, میرے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. مجھ سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میرا مالک بہت اچھا تھا. اس ہستی نے کہا نہیں, وہ تیرا مالک نہیں تھا, وہ تمہارے بابا تھے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا انا العطشان الذی قتلوا, میں وہی پیاسا ہوں جسے کربلا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد شہید کیا. بابا ان کی سواری دروازے تک آئی تھی, مجھے دروازے پہ اتارا اور کہا بابا سے کہو تمہارا شکریہ, تم نے اپنی ہر شے ہماری مجلس کے لیے قربان کر دی. اللہ اللہ, یہ مجلسوں کے لیے آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا, یہ آنسو رومال فاطمہ میں جاتے ہیں, یہ آنسو کم نہیں ہے. اللہ اللہ, ہازادارو حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں, نانا کا روزہ شبیر چھوڑ رہے ہیں, اماں کی قبر چھوڑ رہے ہیں, حسن بھائی کی مرکز چھوڑ رہے ہیں. کہتے ہیں جس رات مولا حسین کو نکلنا تھا بڑے بے چین تھے, بار بار جنت البقیع کی طرف جاتے پھر آتے, نانا کے روزے پر جاتے پھر آتے. حسین نانا کے روزے پر گئے, تھوڑی سی آنکھ لگی, دیکھا نانا کو دیکھا, کہا حسین تجھے خدا شہید دیکھنا چاہتا ہے. کہا نانا میں جا رہا ہوں. اب جو جنت البقیع میں گئے قبر کے قریب بیٹھے نہیں, حسین ماں کی قبر پہ گر گئے. اماں مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے, اماں پردیس جا رہا ہے حسین. حسین نے خدا حافظ کی. عباس سے کہا عباس ذرا بیمار کی چارپائی دروازے کے قریب رکھ لو, ہر بی بی صغرا کو اپنی چابیاں دے کر خدا حافظ کر دے. اب اللہ جانے اللہ اکبر صغرا پہ کیا گزری ہوگی. صغرا بڑی نہیں, صغرا کمسن بی بی تھی, چھوٹی بی بی تھی, اور علی اصغر بھی تھوڑے بڑے ہو گئے تھے. صغرا علی اصغر پہ کھیلتی رہتی تھی. صغرا نے شاید کہا میرے حصے کا علی اصغر مجھے چھوڑ دو, میں اصغر سے کھیلتی رہوں گی. صغرا ساری بیویوں کو دیکھ رہی ہے, ہر بیوی آتی ہے صغرا کو سینے سے لگاتی ہے, کہتی ہے صغرا خدا حافظ, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. ہر بیوی نے خدا حافظ کیا. اب کس کی باری آئی؟ ملکہ عالم زینب عالیہ کی باری آئی, خدا حافظ کیا. اب جو بیوی زینب آگے بڑھنا چاہی, پاؤں آگے نہ بڑھ چل سکے, نیچے دیکھا صغرا بیمار نے دامن پکڑ لیا. پھوپھی مجھے بھی لے جائیے, پھوپھی آپ اگر بتائیں یا نہ بتائیں میں سمجھ گئی ہوں میرے بابا کا گھر اجڑنے کو جا رہا ہے. زینب نے کہا صغرا تمہیں کیسے معلوم؟ یہ تو یا مجھے معلوم تھا یا حسین کو معلوم تھا. کہ ہاں مجھے معلوم تھا اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی, یا حسین کو معلوم تھا؟ مجھے معلوم تھا عباس کے پاک بازو کٹ جائیں گے, یہ مجھے معلوم تھا کہ قاسم کی لاش پامال ہوگی, تجھے کیسے معلوم؟ بی بی صغرا نے کہا پھوپھی اماں میں بیمار ہوں, مجھے رات میں نیند نہیں آتی. رات کو میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور کی اماری اتری, اماری میں سے ایک کالے برقعے میں بی بی نکلی جو بین کر کے رو رہی تھی, حسین تیری ماں تجھے کہاں کہاں پہ روئے, خولی کے تنور میں یا شام کے دربار میں یا کوفے کے بازار میں. اب بیویوں میں کوہرام مچ گیا, بیویاں رونے لگی. بی بی زینب نے کہا بھیا عباس حسین کو بلا دے, میں بھائی سے بات کرنا چاہتی ہوں. عباس نے حسین کو بلایا, کہا بھائی اگر سواری نہیں تو میں بیمار کی سواری دیتی ہوں, بیمار کا میں خیال رکھوں گی, صغرا کو ساتھ لے چلیں. حسین نے کہا کہ بہن زینب میری مجبوری ہے, سب چلیں گے, صغرا نہیں چلے گی.
گئی، بس مجبوری کا نام آیا۔ بہن نے گھبرا کے کہا بھیا تجھے کیا مجبوری ہے جس سے بہن بے خبر ہے؟ کہا بھیا، کہا بہن زینب جتنے بچے ساتھ چل رہے ہیں کسی کی شکل بھائی حسن سے ملتی ہے، کوئی بابا علی سے ملتی ہے، کسی کی شکل نانا رسول اللہ سے ملتی ہے، مگر صغرا وہ میری بیٹی ہے جو اماں زہرا کی شبیہ ہے۔ میری شہادت کے بعد تمہاری چادریں چھن جائیں گی، ہاتھوں میں رسن، شرابی کا دربار ہوگا۔ حسین کیسے برداشت کرے اماں کی شکل والی بے پردہ بازاروں میں پھرائی جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے اللہ ہماری اس خلیص کی عبادت کو قبول فرما، توفیق اطاعت و عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، صبر و استقامت عطا فرما۔ بار اللہ بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ جو مومنین و مسلمین جہاں بھی شام میں، عراق میں، یمن میں، پاکستان میں، افغانستان میں، ایران میں، جہاں بھی لبنان میں مومنین و مومنات جو مشکلات کے شکار ہیں ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما۔ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں نیست و نابود فرما۔ با اللہ یہ جو آنسو بہائے گئے ان آنسوؤں کے صدقے میں امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا